بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن میمون الأودی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن میمون اودی سے روایت ہے اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل ایک شخص سے، وہو یعظ اور آپ اس کو نصیحت فرما رہے تھے، اغتنم خمسن قبل خمسن، غنیمت سمجھیے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے یا پانچ حالتوں سے پہلے۔ شبابہ کا اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیے، قبل حرمک اپنے بڑھاپے سے پہلے، وصحتہ کا اور اپنی صحت تندرستی کو غنیمت سمجھیے، قبل سقمک آپ کی اپنی بیماری سے پہلے، وغنا کا اور اپنی خوشحالی کو غنیمت سمجھیے، قبل فقرک اپنی غربت اور افلاس سے پہلے، وفراغ کا اور اپنی فرصت کو غنیمت سمجھیے، قبل شغلک اپنی مصروفیت سے پہلے، وحیاتہ قبل موتک اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے اپنی موت سے پہلے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، اور جو آدمی اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کرتا ہے اس کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اس حدیث کو بار بار پڑھے، کہ جو ضائع کرتے ہوئے بار بار حدیث سنائی جائے اس کو۔ آپ نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پانچ حالتوں کو دوسری پانچ حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلی حالت فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی اس تندرستی اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی خوشحالی اور مالداری کو کسی بھی درجے کی ہو غربت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آپ یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عمل کرنے کے قابل جو بنایا ہے اور اچھی حالت نصیب فرمائی ہے سو غنیمت سمجھے، اور اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور دنیا کی بہتری کے لیے جو وہ بہتر کام کر سکتا ہے وہ کام کرے۔ اگر جوانی ملی ہوئی ہے تو بڑھاپے کمزوریوں معذوریوں کے آنے سے پہلے اچھے کام کر لے، اور اگر تندرست اور توانا ہے بیماری آنے سے پہلے اچھے کام کر لے، اور اگر خوشحالی ملی ہوئی ہے صدقہ خیرات کر کے اس دولت کو صحیح استعمال کر لے غربت آنے سے پہلے۔ اور اسی طرح اگر کچھ فرصت کے لمحات ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس ٹائم فارغ ہوتا ہے، اس وقت کو انسان ضائع نہ کرے، بلکہ دین سمجھنے میں، سمجھانے میں، پھیلانے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، اچھے کاموں میں اس وقت کو خرچ کرے، اس وقت کو ضائع نہ کرے۔ اور اسی طرح زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس میں اچھے اعمال کرے، توبہ استغفار کر لے۔ جو دوسری پانچ حالتیں آتی ہیں، پھر انسان بیماری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، غربت آ جاتی ہے، تو پھر انسان چاہتے ہوئے بھی بہت سے نیک کام نہیں کر سکتا، صرف تمنا ہی کر سکتا ہے، کام کر نہیں سکتا۔ اس لیے بندہ اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنائے، ان کو بالکل ضائع نہ کرے، بہتر سے بہتر اچھے کاموں میں گزارنے کی کوشش کرے، ان سے فائدہ اٹھائے۔ اب بہت سے لوگ ایسے جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، انہوں نے فضول خرچی کے وہ غریب ہو گئے ہیں، اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے۔ اس کو پیسہ صحیح استعمال کرتے، اب ضرورتیں صحیح پوری کر سکتے تھے، وہ سنبھال کے رکھتے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے۔ جوانی ضائع کر دی ہے، وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں، کھانے پینے میں احتیاط نہ کی، جسم کے تقاضے صحیح پورے نہیں کیے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں، پریشان ہے، وہ دوبارہ تندرستی تو نہیں آ سکتی، بہت مشکل ہے۔ یا اسی طرح فرصت کے لمحات تھے، جیسے جوانوں کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کریں، ہنر سیکھیں، فن سیکھ لیں، نہیں سیکھا، وقت گزار دیا، اب دوبارہ جوانی تو نہیں آ سکتی، فرصت کے لمحات تو نہیں مل سکتے، تو بندہ ان چیزوں کو غنیمت سمجھے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ سے روایت، حضور سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ما ینتظر احدکم، نہیں انتظار کر رہا تم میں سے کوئی آدمی، الا غنم مطغیا، مگر ایسی مالداری کی جو سرکش بنانے والی ہے، او فقرم منسیا، یا ایسی غربت اور ناداری کا انتظار کر رہا ہے جو بھلانے والی ہے، او مرضم مفسدہ، یا ایسی بیماری کا انتظار کر رہا ہے جو بالکل انسان کو حالت بگاڑ دینے والی ہے، او حرمن مفندہ، یا وہ کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے جو بالکل ہوش و حواس کو، عقل کو کھو دینے والا ہوتا ہے، او موت مجہزہ، یا ایسی بیماری موت کا انتظار کر رہا ہے جو بالکل فنا کرنے والی ہوتی ہے، او الدجال، یہ دجال کا انتظار کر رہا ہے، والدجال شر غائب ینتظر، اور دجال و برا غائب ہے اس کا انتظار کیا جائے، اب الساعۃ، یہ وہ قیامت کا انتظار کر رہا ہے، والساعۃ ادھیٰ وامر، حالانکہ قیامت بہت بڑا حادثہ اور بڑا کڑوا گھونٹ ہوگا۔ تو اس حدیث میں بھی حضور نے جھنجھوڑا ہے اچھی طرح
کہ تم اچھے اعمال کیوں نہیں کرتے، اچھے کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ بہت زیادہ مالدار بن جاؤ گے؟ اور بہت سے لوگ جو دیندار نہیں ہوتے، جب وہ مالدار ہوتے ہیں تو اور سرکش ہو جاتے ہیں، عیاشیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس مالداری کا انتظار کر رہے ہو؟ مالدار ہوں گے، سرکش بنیں گے، پھر نیک کام کریں گے، یا تم غربت کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر وہ غربت افلاس بہت زیادہ ہو اور آدمی دیندار بھی نہ ہو تو وہ بھی انسان کو ہر چیز بھلا دیتی ہے، حقوق کو، آداب کو، تہذیب کو، دینداری کو، خوف خدا کو غربت ہی بھلا دیتی ہے اگر آدمی دیندار نہ ہو تو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ قاد الفقر و یکون کفرا، کہ بعض اوقات فقر و فاقہ، ناداری، افلاس انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو بندہ اس سے پہلے اعمال کر لے۔ او مرضم مفسدہ، یا بندہ کیا بیماری کا انتظار کر رہا ہے؟ جب بیمار ہوگا، اعضاء نکارہ ہو جائیں گے، پھر نیک کام کرے گا۔ یا بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے، جب بڑھاپا عقل و حواس کھو دیتا ہے تو کیا بندہ پھر نیک عمل کرے گا؟ آج بہت سے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اب تو میں جوان ہوں جی، جوانی کے مزے لوٹ لوں، جب بوڑھا ہوں گا پھر داڑھی رکھوں گا، نماز شروع کر دوں گا، اذان دیا کروں گا، تلاوت کروں گا، ابھی جوانی گزار لوں ایسے ہی۔ تو بعض اوقات بندے کو بڑھاپا آتا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، یا بڑھاپا آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، آدمی کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو بڑھاپے کا انتظار نہ کرے۔ یا بندہ کیا موت کا انتظار کر رہا ہے، یا دجال کا انتظار کر رہا ہے، یا قیامت کا انتظار کر رہا ہے کہ قیامت آئے گی پھر نیک کام کرے گا؟ تو یہ بھی آپ نے جھنجھوڑا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ نصیحت ہے جو نیک کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں۔ میں نماز بعد میں شروع کروں گا، تلاوت پھر شروع کروں گا، دین سیکھنا بعد میں شروع کروں گا، ذرا فلاں فلاں کاموں سے فارغ ہو لوں۔ تو ایسا نہ کرے بندہ، بلکہ آج ہی سے کام کرنا شروع کر دے۔ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور سے روایت کرتے ہیں، فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اسے جواب دیا جائے گا 5 چیزوں کے بارے میں۔ عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں، فیما افناہ، کن کاموں میں اسے خرچ کیا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں، کن کاموں میں اسے بوسیدہ کیا، وعن مالہ، اور اس کے مال کے بارے میں، من این اکتسبہ فیما انفقہ، کہاں سے اس کو کمایا تھا اور کن کاموں میں خرچ کیا، وماذا عمل فیما علم، اور کیا عمل کیا ان باتوں پر جو اس کے علم میں تھی۔ تو قیامت کے دن مسلمان سے پہلے 5 سوالوں کا جواب لیا جائے گا، پھر اسے پاؤں جگہ سے ہلانے کی اجازت ہوگی، ورنہ پاؤں نہیں ہلا سکے گا۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ بتاؤ اپنی عمر کن کاموں میں گزاری ہے، زندگی کن کاموں میں گزاری ہے۔ اب جس نے اچھے کاموں میں گزاری ہے، جائز کام کرتے ہوئے، وہ تو خوش نصیب آدمی ہے، اور اس نے ساری زندگی گزار دی معاذ اللہ چوریاں کرتے ہوئے، ڈاکے ڈالتے ہوئے، فراڈ کرتے ہوئے، دھوکے دیتے ہوئے، کوئی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے، اللہ کی حق تلفی، بندوں کی حق تلفی کرتے ہوئے، کیا جواب دے گا؟ نمبر 2، خاص طور پہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جوانی کن کاموں میں گزاری، کیونکہ انسان کی جوانی میں سارے اعضاء جوان ہوتے ہیں، بتاؤ جوانی کہاں گزاری۔ اور زیادہ گناہ انسان جوانی میں ہی کرتا ہے، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھ پاؤں کے گناہ، میں طاقت ہوتی ہے ان میں۔ تو جوانی کے بارے میں خاص طور پہ سوال ہوگا کہ بتاؤ کن کاموں میں گزاری تھی۔ اسی طرح مال کے بارے میں سوال ہوگا، کن کن طریقوں سے مال کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ علم کے بارے میں سوال ہوگا، جو باتیں علم میں تھیں، اچھی باتیں، کتنا ان پہ عمل کیا تھا۔ تو یہ حدیث ہی بہت فکر مند کرنے والی ہے کہ ہم کسی چیز میں آزاد نہیں ہیں، زندگی گزارنے میں، جوانی میں، مال کمانے میں، خرچ کرنے میں، عمل کرنے میں آزاد نہیں ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جن لوگوں کے ساری چیزیں ٹھیک ہیں، زندگی اچھے کام میں گزر رہی ہے، جوانی اچھے کام میں گزری، ایک آدمی نے بچپن میں قرآن حفظ کیا، یا اس نے ناظرہ پڑھا، پھر اس کے بعد کتابیں پڑھنا شروع کر دی، دین سیکھنا شروع کر دیا، علم حاصل کیا، مفید علم دین کا، دنیا کا، پھر اس کے بعد وہ صحیح کاموں میں مصروف رہا، خدمت خلق کرتا رہا، حلال کماتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، فرائض ادا کرتا رہا، وہ تو جواب صحیح دے گا۔ اور اس نے شروع سے ہی غلط کاموں میں زندگی گزاری، جوانی گزاری، اس کے لیے جواب مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح مال کمانے میں ہم آزاد نہیں ہیں کہ جس طریقے سے چاہیں کما لیں، ذریعہ آمدن حلال ہو، حرام ہو، دھوکہ، فراڈ، رشوت، غلط بیانی سے آزاد نہیں ہیں۔ اس کے پابند ہیں ہم کہ جائز طریقے سے مال کمائیں۔ نمبر 2، مال خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہے کہ میرا مال ہے میں جہاں چاہوں خرچ کروں، ایسا نہیں ہے۔ گناہ میں خرچ کر رہے ہیں، رسومات میں، دکھاوے کے لیے، ظلم و زیادتی میں خرچ کر رہے ہیں،
اس کا بھی جواب دینا ہوگا، اور یہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے جو بندہ ایسا کر رہا ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ دین کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، تو جس کے پاس جتنا علم ہے تو اس علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہر آدمی کو پتہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، امانت میں خیانت کرنا گناہ ہے، کسی قرض لے کے واپس نہ کرنا گناہ ہے، حق تلفی کرنا گناہ ہے، سب کو پتہ ہے نا۔ جتنی باتیں علم میں ہیں تو ان کے بارے میں سوالوں کو بتاؤ، علم پہ کتنا عمل کیا تھا، تو بندہ آخرت کے ان سوالات کی پہلے ہی تیاری کر لے تاکہ وہاں ندامت شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔